بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران عزیز اور قابل احترام قابل اکرام دوستو بزرگ بھائیو، قرآن کریم کی تفسیر ہم نے سورۃ العصر سے شروع کی تھی، اور ان صورتوں سے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً یہ صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، ان کو نماز میں پڑھتے ہوئے اور نماز کے باہر پڑھتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مطلب اور معنی کیا ہے، ان کا مضمون کیا ہے۔ اس لیے ان صورتوں سے قرآن کریم کی تفسیر کے اس سلسلے کو شروع کیا گیا، یہی مقصد ہے یہاں سے شروع کرنے کا۔ تو آج جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ الفیل ہے۔ عموماً یہ سورت ہر کسی کو یاد ہوتی ہے الا ماشاء اللہ۔ الم تر کیف فعل ربک، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ترجمہ سمجھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو عربی میں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر غول کے غول پرندوں کے، یعنی پرندوں کے جھنڈ، غول کے غول پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پھینک رہے تھے کنکریاں جو تر مٹی سے بنی ہوئی تھی، من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ کر دیا ان کو ایسے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اصحاب فیل یہ وہ لشکر ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ بیت اللہ شریف کو مسمار کر دینے، ڈھا دینے کے ارادے سے کعبے کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انجام تک پہنچایا اور معمولی پرندوں کے ذریعے سے آسمانی عذاب ان کے اوپر نازل کیا، اور ان کو نیست و نابود کر کے ان کے ناپاک ارادوں کو، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ مختصر یہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حبشے کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے ایک ابرہہ نامی شخص کو، ابرہہ تھا، اس کو گورنر کا حاکم بنایا، اور جیسے ہی وہ گورنر بنا یمن کا وہ گورنر بنا، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہاں ایک اونچا جو ہے کلیسا تعمیر کیا جائے، اور مقصد صرف یہ تھا اس کا، کیونکہ یہ شخص بڑا متکبر تھا، بڑا ظالم تھا،
اور اللہ کی قدرت کو یہ چیلنج کر رہا تھا۔ مقصد یہ تھا اس کا کہ یہاں کلیسا تعمیر کر کے عرب کے جو لوگ یمن کے بیت اللہ شریف جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے ان کو وہاں سے روکا جائے، اور بجائے وہ بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کے اس کلیسا میں جو ہے عبادت کرے، یہاں عبادت کرے۔ یہ مقصد تھا اس کا، اور اس نے بڑا عالیشان اونچا، ایسا اونچا بنایا تھا اس کو کہ نیچے کھڑے ہوئے آدمی کی نظر اس کی بلندی تک نہیں پہنچ پاتی تھی، اتنا وہ اونچا تھا۔ تو اس کی خبر جو ہے عرب میں پھیل گئی جب اس نے یہ بنایا۔ تو جیسے عرب میں یہ خبر پھیلی تو جو قبائل تھے عرب کے ان کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور انہی میں سے ایک شخص نے رات میں کسی وقت جا کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا، اس کلیسا کو جو اس نے بنایا تھا، ناپاک ارادہ تھا اس کا، تو گندگی سے آلودہ کر دیا کسی قریشی نے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ایک حصے کو جلا بھی دیا۔ تو اس کی خبر جب ابرہہ کو معلوم ہوئی، لگی، تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ میں اس کعبہ کی جس کی طرف یہ جاتے ہیں طواف کرنے، معاذ اللہ میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو ڈھا دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بادشاہ سے اجازت مانگی اس کو ڈھانے کی۔ نجاشی بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی، اور ایک بڑا ہاتھی بھی اس کو دے دیا، بھیج دیا وہاں سے اس کے لیے سفر کرنے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بڑا عظیم الشان بڑا ہاتھی تھا، اور ساتھ میں 7-8 ہاتھی اور بھی بھیج دیے۔ منشا صرف یہ تھا کہ بیت اللہ کو ڈھانے میں تاکہ یہ ہاتھی کام آئیں، یہ منشا تھا۔ اور تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کے جو ستون تھے، کھمبے تھے، اس میں لوہے کی زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے گلے میں ڈال کر ہاتھیوں کو ہکا دیا جائے، جس سے سارا کعبہ جو ہے زمین پر آ گرے۔ یہ منشا تھا، یہ تجویز تھی ان کی۔ چنانچہ وہ اسی ارادے سے نکلے۔ راستے میں مختلف قبیلوں سے جو ہے جنگ بھی ہوئی، لیکن قبیلے چونکہ طاقت میں کم تھے عرب کے، وہ لہٰذا وہ شکست کھا گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ تھا جن کے سردار کا نام تھا نفیل ابن حبیب۔ اس نے بھی مقابلہ کیا، لیکن چونکہ طاقت میں کم تھا، چھوٹے قبائل تھے، لہٰذا وہ بھی شکست کھا گئے۔ تو انہوں نے اس سردار کو قید کر لیا، اس ارادے سے کہ راستہ بتانے کام آئے گا۔ چنانچہ سفر کرتے 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 مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے مغمس نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ مکہ مکرمہ سے قریب ہی تھی یہ جگہ۔ تو وہاں سرداران مکہ کے جو سردار تھے ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ابرہہ کے لشکر نے حملہ کر کے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بات توجہ سے سنیں، سب سے پہلے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں سے 200 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے، 200 اونٹ۔ تو وہ اپنے قبضے میں کر لیے اونٹ، اور ابرہہ نے اپنا سفیر مکہ مکرمہ بھیج دیا یہ کہہ کر کہ سرداران مکہ سے جا کر کہہ دو کہ ہمارا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم یہاں لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف کعبے کو ڈھانا ہے، معاذ اللہ۔ اگر تم نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ کہہ کر سفیر کو روانہ کر دیا۔ سفیر مکہ مکرمہ میں آتا ہے، اور عبد المطلب جو سردار تھے، قریش مکہ کے جو سردار تھے، ان کا پتہ لوگوں نے دے دیا کہ ہمارے سردار عبد المطلب ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے سفیر نے ابرہہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا کہ ہمارا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ کعبے کو ڈھانا ہے۔ عبد المطلب نے بھی
ابن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہمارا بھی تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، لیکن میں تمہیں یہ بات بتائے دیتا ہوں کہ جس گھر کو ڈھانے کے لیے تم آئے ہو، گرانے کے لیے آئے ہو، یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور یہ اس کے دوست خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اگر تم اللہ سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ تو اس سفیر نے عبد المطلب کو کہا کہ تم جا کر ہمارے سردار ابرہہ سے ملاقات کر لو، مل لو۔ تو عبد المطلب ملاقات کے لیے آئے۔ ابرہہ جو ہے اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ سامنے آئے تو تخت سے نیچے اتر آیا اور اپنے برابر میں بٹھایا، کیونکہ یہ بڑے وجیح آدمی تھے، بڑے بارعب آدمی تھے۔ عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جد امجد، بڑے وجیح آدمی تھے، اور اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اس غرض سے آیا ہوں، اس مقصد سے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ ہیں، انہیں چھوڑ دیجیے۔ تو بڑا حیران ہوا، ابرہہ بڑا حیران ہوا، اور یہ کہا کہ جب تم آئے میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا، بڑے وجیح آدمی ہو، تو میرے دل میں تمہاری قدر پیدا ہوئی، لیکن جو تم نے گفتگو کی اس قدر کو اس گفتگو نے ختم کر دیا، کہ جو تمہارا دین ہے، جو تمہارے دین کا حصہ ہے کعبہ، جس کو ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اس کو ڈھانے کے لیے، اس کے متعلق تم نے کچھ بھی نہیں پوچھا، تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ چھوڑ دیے جائیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے اونٹوں کی، لیکن جس گھر کو تم گرانے کے لیے آئے ہو، ڈھانے کے لیے آئے ہو، یہ پروردگار عالم رب تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ تو اس نے تکبرانہ لہجے میں، کیونکہ ظالم تھا، متکبر تھا، تکبرانہ لہجے میں، تکبر کے لہجے میں کہا کہ میں تمہارے اس خدا کے اس کعبے کو جو ہے گرا کر رہوں گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ جو تمہاری مرضی، تمہارا اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ کوئی بات نہیں کی، اور آئے پھر عبد المطلب کے 200 اونٹ جو ہے وہ چھوڑ دیے ابرہہ نے۔ بیت اللہ شریف آئے اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے حلقے کو پکڑ کر کہا کہ یا اللہ، آپ ہی طاقتور ہیں، اتنے بڑے عظیم لشکر کا سامنا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، تو ہی اپنے اس بیت اللہ کی، اپنے اس بیت کی، اپنے اس گھر کی حفاظت کا انتظام کر دے۔ بڑی الہ وزاری سے رو رو کر عبد المطلب نے دعا کی، اور جو اور سردار تھے قریش کے، وہ سب ساتھ میں تھے، سب نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد عبد المطلب ان سرداروں کو، لوگوں کو لے کر پہاڑیوں پر پھیل گئے، مختلف جو پہاڑیاں تھی قریب میں، پہاڑوں پر پھیل گئے عبد المطلب، اور بالکل بھی اس کے متعلق بات نہیں کی، بیت اللہ شریف کے متعلق اس سے بالکل بات نہیں کی کہ ہم بچائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم لڑائی کریں گے، جی ایسی کوئی بات نہیں کی، بالکل پسند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو یہ کہ ان کے اندر اس طرح کی مقابلے کی طاقت نہیں تھی، دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، وہی حفاظت کا ذمہ دار ہے، وہی اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ ابرہہ نے جو ہے اس کے بعد چلنے کی تیاری کی کعبہ کو اٹھانے کے لیے، تو جو آدمی، جو سردار راستے میں سے پکڑا تھا، نفیل ابن حبیب، اس نے اس ہاتھی کے کان پر، جو محمود نامی ہاتھی تھا جس کے اوپر ابرہہ جو ہے سوار تھا، اس کے کان میں کہا کہ جس شہر کے اندر تم ہو اور جا رہے ہو، یہ بلد امین ہے، یہ محفوظ شہر ہے، لہٰذا جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ ہاتھی، اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا۔ مختلف تدابیر کی اس کو اٹھانے کی،
اس کو لوہے کے تبروں سے انہوں نے، ہاتھی جو باندھتے ہاتھیوں کو ہانکنے والے، لوہے کے تبروں سے مارا، آہنی تبروں سے مارا، نہیں اٹھا ہاتھی۔ اس کے ناک کے اندر لوہے کے آنکڑے ڈال دیے انہوں نے تکلیف دینے کے لیے کہ اٹھ جائے اور چل پڑے، نہیں چلا۔ اس کو مشرق کی طرف چلانے لگے تو چل پڑا، یمن کی طرف اس کو چلانے لگے تو چل پڑا، شام کی طرف چلانے لگے تو چل پڑا، لیکن بیت اللہ شریف کی طرف جب اس کا رخ ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا، اس کو ہکایا جاتا تھا، وہ تو بیٹھ جاتا تھا، نہیں چلتا تھا۔ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا ایک طرف، دوسری طرف دریا کے کنارے سے، دریا سے جو ہے پرندوں کی قطار اڑتی ہوئی آئی۔ پھر ایک کرشمہ تو اللہ کا یہ ظاہر ہوا، دوسرا کرشمہ یہ ہوا کہ دریا سے پرندوں کی قطاریں اڑتی ہوئی آئی اور پورے لشکر کے اوپر چھا گئی، یوں گول چکر لگانے لگی وہ جو پرندے تھے۔ یہ عجیب قسم کے پرندے تھے، لکھا ہے مفسرین نے، علماء نے، کہ یہ ایسے پرندے تھے کہ ان کی جنس اس سے پہلے نہیں پائی گئی، ایک نئی جنس تھی یہ۔ کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے اور ان کے جو پنجے تھے وہ سرخ تھے، ان کے منہ میں اور دونوں پنجوں میں 3 کنکریاں تھی، منہ میں 1 اور پنجوں میں 2۔ تو یہ لشکر کے اوپر چھا گئے اور اوپر سے وہ کنکریاں ڈالنے شروع کی۔ اب جس کے اوپر بھی وہ کنکری لگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے اندر، وہ کنکری کے اندر وہ طاقت تھی، یعنی وہ کام کر رہی تھی جو ایک بارودی گولی کرتی ہے، وہ ان کے جسم کو چھیدتی ہوئی، سوراخ کرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ پرندے ہمارے اوپر کنکریاں چھوڑ رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، وہ بھاگے، ان کے ہاتھی بھاگے۔ صرف ایک ہاتھی کنکری سے مرا، باقی سب ہاتھی وہاں سے نکل گئے تھے، اور وہ جو لشکر والے تھے وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، مختلف طرف بھاگے، وہ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اور وہ گر گر کر مرے وہ۔ اور ابرہہ جو سوار تھا ہاتھی کے اوپر، اس کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سخت سزا دینی مقصود تھی، اس کو ایک دم سے نہیں مارا، اس کے بدن کے اندر زہر سرایت کر گیا، اور وہ جو ہے گلنے اور سڑنے لگا ابرہہ، کیونکہ اس کو خطرناک سزا دینی مقصود تھی، عبرت بنانا مقصود تھا اوروں کے لیے۔ اس کا جو ہے گل سڑ کر بدن گلنے لگا اور گرنے لگا۔ اسی حالت میں اس کو یمن لایا گیا، یمن کے جو دارالحکومت تھا صنعا، وہاں وہ پہنچا، اور وہاں اس کا جو ہے سارا بدن گل سڑ کر بہہ گیا اور مر گیا۔ بس ایک ہاتھی بچا تھا، اور ہاتھی باندھ 2 بچے تھے۔ آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ دونوں اندھے ہو گئے تھے، جو ہاتھی کو ہانکنے والے تھے، بس وہ 2 بچے تھے، وہ بھی اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں، اور ان کی بڑی بہن اسما رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو ہے ان دونوں کو دیکھا ہے، اپاہج کو، دونوں اپاہجوں کو، اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے کعبے میں، مکہ میں۔ تو یہ واقعہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اسی طرح سے بیان فرمایا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا، خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی جی کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، کہ کیا کیا تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہ واقعہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، پیدائش سے چند دن پہلے کا ہے، تو اس میں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ابھی تو اللہ کے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ واقعہ اتنا یقینی ہے کہ اس کا ایک عام مشاہدہ کیا گیا، اور جس چیز کا ایک عام مشاہدہ ہوتا ہے اس کو بھی، اس کے علم کو، اس کے جاننے کو رؤیت سے، دیکھنے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور دیکھنا ثابت بھی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے دیکھا بھی ہے، اپاہجوں کو، اندھوں کو، ان کو۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر پرندوں کے غول بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ بھیجے۔ ابابیل اردو زبان میں ایک چڑیا کا نام ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے،
یہاں اس سے مراد جو ہے پرندوں کے غول جھنڈ کے جھنڈ ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ میں نے بتا دیا کہ پرندے کیسے تھے، ایک عجیب قسم کے پرندے تھے، یہ پہلی مرتبہ جنس دیکھی گئی تھی، اس سے پہلے جنس موجود نہیں تھی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پھینک رہی تھی تر مٹی سے آگ میں پکی ہوئی کنکریاں، فجعلہم کعصف ماکول، چنانچہ ان کو کر دیا ایسے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ہے ایسی کنکری کو بولتے ہیں کہ جو تر مٹی کے ہو اور اس کو آگ میں بنایا گیا ہو، اس کو سجیل کہتے ہیں۔ تو اشارہ اس میں اس طرف ہے کہ ان میں بذات خود کوئی طاقت نہیں تھی ان کنکریوں کے اندر، کیونکہ معمولی گارے کی بنی ہوئی تھی اور معمولی آگ پہ بنی ہوئی تھی، معمولی گارے سے بنی ہوئی تھی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انہوں نے وہ کام کیا، ان کنکریوں نے، جو ایک بارودی گولی کر دی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ فجعلہم کعصف ماکول، اور ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ عصف کے معنی جو ہے بھوسے کے آتے ہیں، بھوسا جو ہے بکھرے ہوئے تنکے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بھوسا جس کو جانور کھاتے ہیں۔ پھر جس کو جانور کھا لے اس کے بعد تو وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتے، ان کی مزید حالت بگڑ جاتی ہے جی۔ تو ان کی حالت یہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے، پورے لشکر کی جیسے کھایا ہوا بھوسا، ایسا بنا دیا۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے پورے عرب کے اندر قریش مکہ کی جو ہے عظمت بڑھ گئی، اور سب یہ ماننے لگے کہ یہ بہت اللہ والے لوگ ہیں کہ ان کی طرف سے، ان کے دشمن سے اللہ نے بدلہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ اس وقت جب دھڑلے سے چوری ہوتی تھی، ڈاکہ پڑتا تھا، راستہ جو ہے پر خطر ہوتا تھا، پر امن نہیں ہوتا تھا، راستے میں لوٹ مار ہوتی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی، لیکن یہ سفر کرتے تھے یمن کا اور شام کا سردیوں میں اور گرمیوں میں، جس کا اگلی صورت میں جو ہے وہ بیان آ رہا ہے، لیکن کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ قریش مکہ ہے، کہ بیت اللہ شریف کے پاس رہتے ہیں، بیت اللہ شریف کے یہ خادم ہے، تو بیت اللہ شریف کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے تھے، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا۔ اسی کا بیان اگلی صورت میں ہے، اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس صورت کا دونوں کا خاص تعلق ہے، آپس میں مناسبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، کہ یہ قریش عادی ہیں سفر کرنے کے، ایلافہم یعنی سردی اور گرمی کے موسم میں یہ سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فلیعبدوا رب هذا البیت، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم، وہ ذات ہے کہ انہوں نے یعنی اللہ نے بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف سے امن دیا، بد امنی سے ان کو محفوظ رکھا۔ انہیں چاہیے کہ اس رب کی یہ عبادت کرے۔ یہ میں نے بتا دیا، اس کے پاس اس صورت کا پس منظر وہی ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، قریش مکہ کو، ان کی ایک عظمت تھی دلوں میں لوگوں کے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام عرب کے قبیلوں میں یہ زیادہ افضل تھے۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ تو عرب کے جتنے قبیلے تھے ان میں جو ہے قریش سب سے زیادہ افضل تھے اللہ کے نزدیک بھی۔ اسی کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ بھی ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد دلوا رہے ہیں کہ تمہاری عظمت کرتے ہیں لوگ، کعبے کی وجہ سے تم بیت اللہ کے خادم ہو، اور اسی کعبے کی وجہ سے تمہیں کھانے کو مل رہا ہے، اور تم جو ہے بدامنی سے محفوظ ہو، کوئی تمہارے اوپر حملہ نہیں کرتا، تو کوئی تمہیں لوٹتا نہیں، اور تم بڑے آرام سے آزادی سے سفر کرتے ہو یمن کا اور شام کا، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس گھر کی، جس نے اس گھر کو بنایا ہے، انہیں بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کریں، کہ جس نے تم کو کھلایا، بھوک کی حالت میں تمہیں کھلایا اور بد امنی کی حالت میں تمہیں محفوظ رکھا۔ اس سے یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو، چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے اسے کوئی نعمت حاصل ہو گئی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اوروں سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کرے،
اسے اوروں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، جس کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے کوئی نعمت ملی ہو۔ جیسے قریش مکہ کو کعبہ کی خصوصیت ملی ہوئی تھی، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، تو اسی کو کہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ اور اس واقعے کو بتا کر اور ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی ہے کہ قریش مکہ جو مخالفین تھے، مشرکین تھے، جو اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، نبی ہونے کو جھٹلاتے تھے اور تکالیف بھی دیتے تھے، دشمنی پر تلے ہوئے تھے، کہ یہ لوگ جو دشمنی پر تلے ہوئے ہیں آخر ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو اصحاب فیل کا ہوا، یعنی آخر میں یہ بھی اصحاب فیل کی طرح، فیل والوں کی طرح، ہاتھی والوں کی طرح یہ بھی منہ کی کھائیں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔